السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجرا آفیشیل۔ دوستوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ٹیپو سلطان نے بدنور کی طرف جب رخ کیا تو کس طرح بدنور کا قلعہ وہ واپس لیا، ایاز والی وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ٹیپو سلطان نے اس کے آگے انگریزوں کا ایک بڑا لشکر تھا، کرنل کیمر، اس کے ساتھ کیا کیا۔ سلطان کو جب یہ اطلاع ملی کہ انگریزوں کا ایک بہت بڑا لشکر کرنل کیمل کی سرکردگی میں بدنور شہر اور قلعہ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اب سلطان نے اس راستے کی طرف بڑھنا شروع کیا جس طرف سے انگریز لشکر آ رہا تھا۔ سلطان نے اس وسیع و عریض میدان کا انتخاب کیا جہاں پانی سے لبریز تالاب تھے تاکہ پانی بآسانی دستیاب ہو۔ انگریز لشکر بھی جلد ہی آن پہنچا۔ پہلے ہی انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ راستے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے۔ سلطان نے بہترین جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے انگریز لشکر کو بری طرح شکست سے دوچار کیا۔ انگریز لشکر بری طرح نقصان اٹھانے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ انگریزوں کی کامیابی میں ان کی بہادری کبھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ مسلمانوں کے اندر سے غدار تلاش کر کے ان کی مدد سے مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرتے تھے۔ ہاں، مگر دوستوں، جب کوئی غدار نہ ملتا تو پھر وہ شکست کا منہ دیکھتے رہتے۔ دوستوں، جب سلطان ٹیپو نے کرنل کیمل کو شکست دی تو اس کے بعد انہوں نے آرام کرنا پسند نہ کیا، بلکہ ایک دوسرے شہر کوڑیاں بندر کی طرف رخ کیا جہاں شہر اور قلعہ میں بہت سے باغی موجود تھے، اس کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ سلطان نے شہر اور قلعہ کا بڑی ہی سختی سے محاصرہ کر لیا، مگر اچانک ہی شدید بارشیں شروع ہو گئیں جس کی وجہ سے لشکر میں ایک افراتفری کی سی صورت حال پیدا ہو گئی۔ لشکریوں میں شدید سردی کی وجہ سے کافی لوگ بیمار پڑ گئے اور ہر طرف میں پانی پھیل گیا، مگر لشکر والوں میں ہمت اور جواں مردی قائم رہی کیونکہ ان کا سلطان بھی ان کے درمیان تمام صورتحال کا بالکل واقف تھا اور بامردگی سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اور لشکر کی صورتحال یہ تھی کہ شہر اور قلعہ میں محصور لوگوں کا بھی حال یہی ہوگا برا تھا کیونکہ طویل محاصرہ سے ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ آخر کار شہر کے عمائدین نے شہر کے دروازے کھول دیے اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کی درخواست کی۔ سلطان نے انہیں معاف کر دیا، مگر باغیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اگرچہ یہ باغی کم تعداد میں تھے، اس لیے اکثر باغی تو صلح سے پہلے ہی خفیہ راستے سے فرار ہو چکے تھے۔ جن دنوں میں سلطان بدنور میں اٹھنے والی بغاوتوں کو فرد کرنے میں مصروف تھا تو اس کو مصروف دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے انگریز حرکت میں آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس قدر زیادہ وہ شہر اور قلعے فتح کریں گے اور اسی قدر ان کے ہاتھ میں مال و دولت اور خزانہ بھی زیادہ ہاتھ لگے گا۔ کرنل کیمل لانگ سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر دے کر سلطان کے علاقوں پر دعویٰ بولنے کا حکم دیا۔ انگریزوں کے لشکر میں بہت بڑی تعداد میں ہندو بھی شامل تھے کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کے سخت خلاف تھے۔ دشمن ہونے کی وجہ سے انگریزوں اور ہندوؤں کا مقصد ایک ہی تھا۔ یہ لشکر قلعہ پر قلعہ فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور جو ان قلعوں سے خزانہ ہاتھ لگتا اس کو فوری طور پر برطانیہ روانہ کر دیتے۔ دوستوں، چند قلعوں کو فتح کرنے کے بعد اب کرنل لانگ نے سلطان کے ایک مضبوط قلعے ارداکرچی کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران سلطان کا بھیجا ہوا سالار بدرالزمان بھی قلعہ کے قرب و جوار میں پہنچ گیا۔ کرنل لانگ نے اپنے جاسوسوں سے کہا کہ ذرا مسلمانوں کے لشکر کی خبر تو لاؤ۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے۔ چنانچہ کرنل لانگ نے اسے کسی قسم کی کوئی بھی اہمیت نہ دی اور محاصرہ جاری رکھا۔ دوستو، سالار بدرالزمان نے اس دوران انتہائی دانش مندانہ قدم اٹھایا اور جو لوگ محصور تھے انہیں وافر مقدار میں کھانے پینے کا سامان پہنچا دیا۔ یہ خبر سن کر انگریز کرنل کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس نے شدید گولہ باری کر کے قلعے کی دیوار کو توڑ دیا۔
یوں انگریز قلعہ میں داخل ہو گئے۔ انگریز لشکر نے بڑی ہی بے دردی کے ساتھ وہاں موجود تمام مسلمانوں کو شہید کر ڈالا اور مسلمانوں کے مال اسباب کو لوٹ لیا۔ شاہی خزانے کو بھی انہوں نے لوٹ کر برطانیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہم اسی طرح کی نئی نئی ویڈیو انفارمیشن کے لیے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔